اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، اور پھر جب وہ اس پہ چھا گیا تو وہ ہلکا سا حمل لے کر کو اس عورت نے اٹھایا، فمرت بہ، اور اس کو ساتھ لے کے چلی، فلما اثقلت، تو جب وہ وزنی ہو گیا اس کا پیٹ، تو دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، میاں بیوی نے، ماں باپ نے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم اور نیک بیٹا عطا کر دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا ہی شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما بس لما جب، یعنی اب دعا قبول ہو گئی۔ فلما آتا اس نے دیا، آتا یؤتی باب افعال، اس نے دیا، ہما کا کیا مطلب ہے جی؟ ان دونوں کو، وہ کا مطلب اس کا، ہما دونوں کا، ہم سب کا، تثنیہ کا، ٹھیک ہے جی۔ فلما جب دیا، جب آتا اس نے دیا، ہما ان دونوں کو، صالحاً آتا کا دوسرا مفعول ہے، یہ پہلا ہے ہما اور دوسرا ہے صالحاً۔ صالحاً کا مطلب کل کیا بتایا تھا جی؟ نمبر 1 نیک معنی ہے اس کا، اور نمبر 2 صحیح سالم، صلاحیت والا، جس میں یعنی ساری صلاحیتیں جس کی کام کرتی ہیں، صحت مند ہو۔ فلما آتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دے دیا ایک صالح بیٹا، ایک صحیح سالم بیٹا، نیک بیٹا، جعلا، ویسے یہاں نیک کی بات نہیں، صلاحیت والے کی، صحت مند کی بات ہو رہی۔ ہر ماں باپ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ کیا دعا کرتی ہے کہ بیٹا صحیح سالم ہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ صالحاً صحت مند صلاحیتوں والا بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جعلا کا کیا معنی ہے جی؟ جعلا کا کیا معنی ہے؟
جعلا اس ایک نے بنایا، اور جعلا جعلو اس ایک نے بنایا، جعلا ان دو نے بنایا، جعلو سب نے بنایا۔ تو یہ فعلا دوسرا صیغہ ہے، دوسرا، ان دو نے بنایا، ان دو نے، دو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں جی؟ ہاں جی، ہما دو نے، دونوں نے، جعلا ان دونوں نے بنایا، ان دونوں کو دیا، کیونکہ یہ میاں بیوی ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ جعلا ان دونوں نے بنا لیا، جعلا لہو لام تعلیل کے لیے، ہو اس کے لیے، یہ اس کے لیے کون ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ شرکا یہاں پہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ شرکا شرکا کس کی جمع ہے جی؟ شرکا شریک کی جمع ہے۔ اب یہ دیکھیں، شریک سے شرکا، یہ شریک کا وزن کیا وزن ہے اس کا؟ فعیل، فعیل کے وزن سے فعلا، ٹھیک ہے جی۔ اسی وزن پہ لفظ ہے وکیل، وکیل کی کیا جمع ہے؟ وکلا۔ اسی وزن پر ہے ادیب، ادیب کی کیا جمع ہے؟ ادبا، ٹھیک ہے جی۔ اسی وزن پہ کوئی لفظ بھی لے کے آئیں گے اس کی جمع ایسی شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو جعلا لہو شرکا، شریک کی جمع، یعنی ایک کو شریک نہیں کیا بلکہ زیادہ کو کر لیا، سارے شریک کرے، وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور فلاں ہے ہر کسی کے ساتھ۔ یعنی جو ہی اللہ نے بیٹا عطا کیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اوروں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اگر فلاں نہ ہوتا، ہاں جی، اگر ہندو ہو تو وہ کہے گا جی بت نہ ہوتا، مسلمان ہو تو وہ کہے گا جی فلاں اگر بابا جی نہ ہوتے، جو شرک کا ایک عقیدہ ہے۔ اگر تو بندہ یہ سمجھے دعا کرنا یا دعا کروانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں جی دعا کریں، اور دعا کسی کی بھی قبول ہو سکتی۔ آپ کسی راہ چلتے سے کہیں جی دعا کر دیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول کر لیں، کسی کی بھی دعا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ خدائی میں، اس خدائی میں کوئی اور بندہ بھی، یعنی ایک تو اللہ نے دیا ہے، شرکا کا مطلب ہے کہ ایک بات تو انہوں نے مان لی کہ اللہ نے دیا ہے، اس اللہ کے ساتھ انہوں نے اور لوگوں کو کیا کیا؟ شریک کر لیا کہ اللہ نے بھی دیا ہے، اس نے بھی دیا ہے، اس نے دیا ہے، اس نے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان لوگوں کا بھی اس بچہ دینے میں ہاتھ ہے۔ دعا اور چیز ہے، بچہ دینا اور چیز ہے۔ بچہ کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس میں دعائیں کرنے والے جو بندے، فرض کیا آپ نے کسی کو سمجھا کہ یہ ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، جس سے آپ نے کہا جی آپ دعا کیجئے گا، اور اس نے دعا کی اور پتہ چلا جی کہ عمل ہو گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی دعا میں اثر ہے، یا آپ یہ سمجھیں گے کہ اس نے ہی دے دیا ہے بچہ؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نے دے دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے تو ایسا کوئی شرک نہیں۔ تو جب انہوں نے وہ کیا کرتے تھے جی؟
وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی یا نیک بندے نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے دینے میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اللہ کا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بنا لیا اس کو شریک۔ اچھا، اس میں شریک کس چیز میں بنایا؟ آپ دیکھیں، جو لفظ انہوں نے اللہ کے لیے استعمال کیے تھے نا، اس میں شریک بنا دیا۔ کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر بچہ ہو گیا تو ہم کیا بن جائیں گے؟ شاکر، شکر گزار بن جائیں گے، شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے جی؟ کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی جو امیجیٹ فارم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جھک جانا امیجیٹ فارم ہے، بندہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سینچری بنائی ہے کسی بندے نے، کوئی میچ جیت گئے تو سیدھے سجدے میں، اور کوئی بات ہوگی سجدہ۔ تو عبادت یعنی کہ شکر کی اصل فارم کیا ہے؟ عبادت۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے میں گر گیا شکر کے طور پہ کہ آپ نے بچہ دے دیا، کسی اور کے سامنے جا گرا، اس کے حضور پیش ہو گیا جی کہ آپ نے بچہ دے دیا یا آپ نے بچے میں حصہ ڈال دیا، تو وہ کیا اس نے کیا؟ شرک کر دیا۔ یاد رکھیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ کس نے دیا ہے؟ 100% بچہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ دعا ہو سکتی ہے، آپ کسی سے جا کے کہتے ہیں ہاں جی آفتاب صاحب دعا فرما دیں، آفتاب صاحب دعا کریں گے، ہم کہیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لیں، اللہ تعالیٰ نے جی آفتاب صاحب کی دعا سن لی اور کرم کر دیا۔ اس میں یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس میں شرک کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سمجھے جی آفتاب صاحب نے مہربانی کر دی ہے، آفتاب صاحب نے کرم کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ آفتاب صاحب نے بھی کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے ساتھ شامل کر دیا اولاد دینے میں، یہ شرک ہو گیا۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ۔ یہ شرکاء جو ہے یہ جی شرکاء کے آخر میں آپ نے زبر دیکھی ہے، یہ جعلہ کا فاعل ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ان کو شریک بنا دی۔ فی میں ما جو کچھ آتاہما اس نے دیا، ہما ان دونوں کو، یعنی اس بچے میں انہوں نے شریک، فی ما آتاہما، اس بچے میں، اس بچے کے دینے میں، اس عطا کے اندر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیں کتنی باریک سی، میں پھر اس بات پہ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، کتنی باریک سی بات ہے یہ۔ اس طرف توحید قائم رہ جاتی ہے، ادھر شرک چلا جاتا ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ جو فعل ہے، فعل یہ کتنوں نے کیا ہے؟ ایک نے۔ فعل میں کوئی شریک نہیں ہے، کام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ کسی بندے کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی وہ توحید کے جذبے میں دعاؤں کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا کہ کسی اور سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب ترین کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت۔ ایمان حاصل کرنے کی، ایمان بڑھانے کی کتنی شکلیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، یا اسلام نے ہمیں، یا حدیث نے بتائی ہیں؟ 3۔ کتنی جی؟ پہلی کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے، یعنی آپ کو اگر پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ اللہ کی باتیں، ایمان کی باتیں ہیں، تو اس سے بڑھ جائے گا۔ نمبر 2 جی، سورہ حجرات میں آیا کہ ایک آدمی
اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس کا ایمان عبادت کرنے سے بھی بڑھ جائے گا. اور نمبر 3 جو بات کہی ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت. حدیث میں بھی جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ یہاں سے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو وہاں جا کے ایمان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے جی؟ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ وہاں پہ سارے جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں وہ جیسے بھی ہیں، لیکن وہاں پہ جو موجود ہے تو اس وقت ان کے اندر ایمان کی کیفیت. تو نیک لوگوں کی صحبت سے کیا بڑھتا ہے؟ ایمان. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی برے لوگوں کی صحبت سے نکل کے کدھر جائے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں چلا جائے. اچھا، اب ایک آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں چلا گیا ہے اور اسے کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ کیا کہے گا؟ نیک لوگوں سے کیا کرو جی؟ میرے لیے دعا. اب ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، اس نے کسی ایکس وائی زیڈ کو سمجھا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا نمازی پکا، نیک تلاوت یہ وہ ہے. اس نے اس نیک بندے سے کہا جی کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. اولاد ہوگی. اب توحید کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ حضرت صاحب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. حضرت صاحب آپ کی بڑی مہربانی جی، بڑا شکریہ، آپ نے دعا کی. کیا کی؟ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. لیکن بچہ دیا کس نے؟ اللہ نے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو نیک آدمی ہے اس سے میں کہنے لگا ہوں جی کہ میرا بچہ نہیں ہو رہا تو بس دینا جو اسی نے ہے، یا اس شخصیت کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی زور چلتا ہے یا اس کی تقدیر کو یہ بدل سکتا ہے، بچہ نہیں ہے پھر بھی دے سکتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے اس نیک بندے کو اس کام میں اللہ کا شریک کر دیا. اگر یہ نیک بندہ اللہ کے کام میں شریک ہوتا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. جب تک اللہ اس کام میں اکیلا ہے، باقی دعاؤں کہ دعا کہنے سے، دعا کرنے سے، نیک بندے سے دعا کر دیں جی اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ شرک نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تو انہوں نے شکر اللہ کا ادا کرنے کے بجائے کس کا شکر ادا کر دیا جی؟ بندے کا شکر ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بس تعالیٰ کا لفظ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ اعلیٰ بلند، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے. اللہ تعالیٰ بلند ہے. فتعال اللہ، بہت بلند ہے. کون؟ اللہ. اللہ فاعل ہے. فتعال اللہ، پس اللہ بہت بلند ہے. اما اصل میں کیا تھا؟ ان سے ما جو کچھ. ٹھیک ہے جی؟ اما اس سے جو یشرکون، یہ کا مطلب واو نون پیچھے رہ گیا شرک. اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، یعنی کام کے اندر، اس فعل کے اندر جس لوگوں کو، جن کو یا جس ہستیوں کو وہ شریک کر رہے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ اس سے بڑا بلند ہے. یعنی اللہ کسی ایسے کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا جو اللہ کا کام ہے. ہیں جی ہاں جی، یعنی یہ جو شرک کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا بھی اس کام میں حصہ ہے، تو اللہ اس سے وراء الورا بہت بلند ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام میں لوگوں کو شریک کر لیا ہے جو کام ہے. باقی اگر کوئی یہ سمجھے جیسے کوئی آدمی بھوکا ہے اور کھانا نہیں ہے اور کسی آدمی نے آواز دی آؤ بھائی کھانا آپ کو دوں، تو یہ اسباب میں ہے، یاد رکھیے گا. اسباب کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں ذریعے کو. سبب کس چیز کو کہتے ہیں؟ سورہ کہف کے اندر جب وہ ذوالقرنین نکلا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اپنے ذرائع کو استعمال کیا. ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، آپ جاتے ہیں ٹیکہ لگا دیتے ہیں. گولی ایک ذریعہ ہے کہ آپ نے لی ہے گولی. تو یہ چیزیں آج سے ویسے کتنے سال پہلے آپ چلے جائیں تو کوئی گولیاں شولیاں، کوئی پیراسیٹامول پیناڈول تھی تو وہ بندے بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنے کے حکیموں کے پاس جاتے ہوں گے. آج ہماری بیماریوں کی یاد رکھیں، آج آپ کو 100 بندوں میں سے 80 بندے 70 بندے بیمار ملیں گے. چلتے پھرتے آدمی سے پتہ کرو تو کوئی کہے گا جی یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، کوئی کہے گا یہ مسئلہ ہے. اس وقت دنیا کی خطرناک ترین گولی کا نام کیا ہے جی؟ اس وقت جو انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ٹیبلٹ ہے وہ کیا ہے؟ پیراسیٹامول، جس کو آپ پیناڈول کہتے ہیں. یہ خطرناک ترین گولی ہے جسے ہم نے سمجھا ہوا ہے جی منہ میں رکھی پانی پیا. کتنے لوگوں کو پتہ ہے بخار کیا چیز ہے؟ بخار باہر سے کوئی انفیکشن وائرس کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے اور جسم اسے مارنے کے لیے ایک دم اپنا ٹمپریچر ہائی کر دیتا ہے تاکہ اس کو مارو. اینٹی باڈیز کریٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں نا جی 1 منٹ پیناڈول، وہ جا کے ہمارے جسم کو ہی مار دیتی ہے. تو فیل. اب ہمیں کیونکہ ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں رہی جو ہمارے بزرگ کرتے تھے. بوٹیوں میں کتنا اثر تھا، اور چیزوں میں نہانے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا کیا ہے، سونے کا کیا ہے، کھانے کا کیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج بیماریاں ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو سبب کی بات کر رہا تھا میں. تو ایک بندہ بیمار ہو گیا تو اس نے دوائی لی. دوائی لینا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبب ہے، سبب کو استعمال کرنا. لیکن ایک چیز ہے سبب کیا ہے؟ میاں بیوی کا ملنا، سپرمز کا ٹرانسفر ہو جانا، یہ سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے معجزانہ طور پر، وہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں یہی مثال حضرت آدم کی بھی ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دی. حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہ میرے بال سفید ہو گئے، اڈیاں وہن العظم منی، اڈیاں خالی ہو گئی ہیں اندر سے، کچھ ہے نہیں، جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے. وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اتنی عمر کو پہنچتے پہنچتے ایک بات پتہ چل گئی ہے اللہ کہ تجھ سے دعا مانگ کے آج تک کبھی نامراد واپس نہیں آیا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے خاندان والوں سے پیچھے خطرہ ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے ہی بیٹا دے دے، اپنے پاس سے. بیوی بانجھ، خود جسم میں طاقت نہیں، اپنے پاس سے بیٹا دے دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کتنی عمر میں ہوا جی؟ 90+ کی ایج میں جا کے بیٹا پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے. آپ سورہ ہود میں میرے خیال میں واقعات آئے گا کہ جب فرشتے آئے اور فضاحقت کا لفظ ہے، اس نے جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا انہوں نے جب یہ سنا تو ہنس دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. تو اس نے کہا مار ہے،
اس عمر میں اب میں ماں بنوں گی بوڑھی عورت. تو یہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی جگہ بھی دے سکتا ہے، لیکن رب کے کام میں کوئی شریک، یہ یاد رکھیں. جب دعا کا اور اسباب کے استعمال کا، بندہ کسی کو مارتا ہے، گولی مر گیا، مارا تو اس نے، گولی ماری یہ سبب ہے، لیکن اس کو موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. جب تک اللہ نہ چاہے 100 گولیاں کھا کے بھی بندہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیتھ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، 100 سے زیادہ زخم ان کے جسموں پہ تلوار تیروں کے تھے، اور انہوں نے کہا ایک بات کہی بڑی قیمتی، انہوں نے کہا جاؤ جا کے دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد آج بستر مرگ پہ فوت نہ ہو رہا ہوتا. تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ. گولی مار سکتا ہے بندہ، موت نہیں دے سکتا. موت اللہ کے ہاتھ میں. دوائی دے سکتا ہے ڈاکٹر، صحت اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو فعل ہے نا، یہ فعل صحت دینے کا، زندگی دینے کا، موت دینے کا، اولاد دینے کا، رزق دینے کا. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز صبح بہت دنیا گھر سے تیار ہو کے نکلتی ہے. کدھر جاتی ہے جی؟ پیسے کمانے کے لیے. کوئی جاتا ہے اور واپسی پہ جیب بھر کے آ جاتا ہے، کوئی کئی دن جاتا ہے لیکن اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں آتی. محنت دونوں کی کوشش ایک جیسی ہے. رب کا رزق کس کو دینا ہے؟ اس فعل میں اگر آپ نے کسی کو شریک کر لیا کہ رزق دیا ہے اللہ نے، یہ بھی ساتھ ہے، بچہ دیا ہے یہ بھی ساتھ ہے، موت دی ہے یہ بھی ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. اسباب استعمال ہوئے ہیں، اس میں لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل پیچھے کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر وہاں پیچھے کسی اور کو سمجھ لیا تو یہ شرک ہو گیا. باقی دعاؤں میں یہ شامل کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے. کوئی بزرگ ہے، کوئی بندہ، اس سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. کسی نیک بندے کو دیکھیں، کسی نماز پڑھتے کو دیکھیں، کسی کو تلاوت کرتے ہوئے کو دیکھیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو دعا کرو تو اس بیمار سے کہو کہ آمین کہو، تم دعا مانگو. کیوں؟ اس وقت اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس رحمت کے دوران وہ کہے کہ یا اللہ کر دے، تو اللہ اس بیمار کی سن لے. لیکن ہم ان چیزوں سے واقف نہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب. ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام یہ پڑھ کے تو پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جی. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آفتاب صاحب کے لیے دعا فرما دیں جی. اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ ان یشفیہ ان یشفیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اساں تسیں اپنی دعا شریک کر لیا جی ہن ہمیشہ دی۔